یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 13 تا آیت نمبر 16 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو نطفے کی شکل میں ایک ٹھکانے میں رکھا، پھر اس نطفے سے خون پیدا کیا، پھر اس خون سے گوشت، اور پھر اس سے ہڈیاں پیدا کیں، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر اس کو ایک نئی صورت میں کھڑا کر دیا۔ سو بڑی برکت ہے اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم مرو گے اور پھر قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ پچھلی آیت میں انسان کی فلاح دنیا اور آخرت کی، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے احکامات کی تعمیل میں رکھی گئی تھی، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے اور انسانوں کے حقوق کے بیان کرنے کا تاکید کی گئی تھی۔ مذکورہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی شان اور اپنی قدرت جو انسان کی تخلیق کے اندر اللہ رب العزت نے ظاہر فرمائی ہے، اس کو بیان کر کے یہ فرما دیا گیا کہ جس کو ذرا سی بھی عقل اور شعور ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ اور معبود نہیں مان سکتا۔ انسان کی پیدائش کی ابتدا فرمائی گئی کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ ان کی تخلیق مٹی کے خلاصے سے ہوئی، اس لیے ابتدائی تخلیق کو مٹی کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک انسان کا نطفہ دوسرے انسان کی تخلیق کا باعث اور سبب بنتا رہا اور بن رہا ہے۔ اگلی آیت میں اسی کو بیان کیا کہ ثم خلقنا النطفة علقہ، کہ یہاں سے ہم نے انسان کی پیدائش کو ایک اگلے مرحلے کے اندر ڈال دیا کہ ابتدائی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، اور پھر اسی مٹی کے جزو لطیف ہی سے نطفہ جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا، اور نطفے کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ انسانی تخلیق پر جو 7 ادوار ان آیات کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں، قرآن مجید نے ان کو ایک بلاغت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ ایک دور سے دوسرے دور تک کی تبدیلی کو جو تعبیر فرمایا گیا، بیان فرمایا گیا، ان کے اندر کچھ ادوار کے اندر تو دیر ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، اور کچھ کے اندر جو ہے وہ دیر نہیں ہوتی، جلد ہی وہ انجام پا جاتا ہے۔ اس ترتیب کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جس میں وقفہ رکھا گیا اور جو دیر طلب ہوتے ہیں، قرآن کریم نے ان 3 ادوار کو
ثم کے لفظ کے ساتھ بیان کیا، اور جس میں فرمایا گیا کہ اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔ پھر جب یہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگلے 3 کو فا کے حرف کے ساتھ، جس کا معنی اردو میں پس کا کیا جاتا ہے، اور جو آخری دور نفخ روح ہے اور زندگی پیدا کرنے کا ہے، اس کو بھی ثم سے تعبیر فرما دیا کہ اس میں بھی حیات کا پیدا کرنا، اس میں بھی ایک مدت ضرورت ہوتی ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ فرمایا کہ ایک دور سے دوسرے دور کی طرف جن صورتوں میں انسانی عقل اور قیاس کے مطابق دیر اور مدت کا کام تھا، وہاں ثم کا لفظ استعمال فرمایا، اور جہاں عام انسانی قیاس کی روح سے زیادہ مدت درکار نہیں تھی، وہاں حرف فا سے اس کی تعبیر فرما دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد قرآن نے ایک خاص اور ممتاز انداز میں فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، یعنی پھر ہم نے اس کو خاص قسم کی پیدائش عطا فرما دی، ایک قسم کا جسم اسے عطا فرما دیا، اور فرمایا پچھلے جو ادوار اس کے اوپر گزرے ان کے اندر جو تبدیلی آئی تھی، اور آخری جو اس کے اندر روح کا معاملہ تھا، وہ دوسرے عالم سے اس عالم کے اندر، اس کے اندر جسم کے اندر منتقل کر دی گئی، اور اس لیے فرما دیا کہ ہم نے پھر اس کو آخر میں مکمل کر دیا۔ اور اس تخلیق کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالی خالق ہونے کے اعتبار سے تو سب سے بڑے ہیں، البتہ کوئی اور بھی دنیا کے اندر صنعت کر سکتا ہے اور تخلیق کر سکتا ہے، لیکن وہ حقیقی تخلیق نہیں ہوگی۔ اس چیز کے اندر یہ فرما کر کہ اللہ تبارک و تعالی بہترین خالقین میں سے ہے، یہ فرما دیا گیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا، چاہے وہ انسان ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی اس کی اس خلقت کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ رہی یہ بات کہ عام انسان جو اپنی کاریگری اور صنعت گری کے اعتبار سے اپنے آپ کو کسی چیز کا خالق بنا لیتے ہیں، ان کو مجازاً خالق کہا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب خالقوں کی صنعت گروں میں سب سے بہتر تخلیق کرنے والے ہیں۔ انسان کی اس عجیب و غریب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اشرف المخلوقات مخلوق ہونے کے اعتبار سے اس کی تکمیل کے بعد یہ فرمایا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم نے بہرحال مرنا ہے۔ اب اس کے انجام کا ذکر فرما دیا، تم اس دنیا میں آنے اور رہنے کی مدت پوری کرنے کے بعد موت سے تمہیں دوچار ہونا ہے، اور اس میں کسی کو استثناء نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے اور زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تمہارے اعمال کا حساب لے کر اصلی ٹھکانہ جنت یا دوزخ تک تمہیں تمہارے اعمال کے اعتبار سے پہنچا دیا جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انسانی جسم میں روح کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مطابق روح اللہ رب العزت کا امر ہے، اور اللہ رب العزت نے جتنی انسانی آبادی اس دنیا کے اندر پیدا کرنی ہے، ان سب کی ارواح کو سب سے پہلے پیدا کر دیا، اور عالم ارواح میں سب سے اپنے رب ہونے کا اقرار کروا لیا، جس کو عالم ارواح اور عالم الست بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو روح امر ربی ہے، اور انسانی جسم کے اندر ہر جز کے اندر یہ سمائی ہوتی ہے۔ اس کی تخلیق بھی تمام اعضائے انسانی کی تخلیق کے بعد ہوتی ہے، اس لیے اس کو آیت مبارکہ کے اندر ثم سے تعبیر کیا گیا، یعنی اس کی تخلیق اور اس کا جسم کے اندر آنا کچھ وقت کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا فرمایا، اور جسم کے اندر اس کی حقیقت کو اور اس کی موجودگی کا پہچاننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس روح حقیقی کی تخلیق اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں فرما دی تھی، اور یہ جسم کے اندر موجود اللہ کا حکم ہے، اور جب تک اللہ کا یہ حکم موجود ہے انسان اس دنیا کے اندر چلتا پھرتا اور زندہ کہلاتا ہے۔ جب یہ اس روح کا سلسلہ اس جسم کے ساتھ اللہ کے حکم سے منقطع ہو جاتا ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے، یعنی روح اس کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔